الرحمن الرحيم. السادس للسببية نحو ضربته بسوء أدبه. السابع للظرفية نحو جلست بالمسجد. الثامن للزيادة قياسا في النفي والاستفهام نحو ما زيد بقائم وهل زيد بقائم. وسماعا في المرفوع وكفى بالله شهيدا. وفي المنسوب نحو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويعرف بأنها لو اسقطت لم يخل بالمعنى. التاسع للتفتية نحو بأبي وأمي وتدخل على المزهر كما مر. وعلى المزمر نحو به داء وبك شفاء. با کے 9 معنی بیان کیے ہیں، تو ان 9 میں سے چھٹا معنی یہ ہے السادس للسببیت، با سببیت کے لیے آتی ہے، یعنی جو فعل واقع ہو گیا ہے اس فعل کے واقع ہونے کی سبب کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ نحو جیسے ضربتہ میں نے اس کو مارا، بسوء ادبہ اس کے ادب کے برا ہونے کی وجہ سے۔ اب ہو کی جگہ میں اب زیدن کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ ضربت زیدن میں نے زید کو مارا، بسوء ادبہ اس کے ادب کے برا ہونے کی وجہ سے، برا ادب والا ہونے کی وجہ سے۔ با نے مارنے کی وجہ کو بیان کر دیا، سبب کو بیان کر دیا۔ مارنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا برا ادب ہے۔ ضربتو فعل، ضرب فعل تو اس کا فاعل ہو، اس کے لیے مفعول بھی۔ با جار، اس نے سوئی کو جر دیا ہے، جر کی علامت حمزے کے نیچے کسرہ ہے، اور سوئی مضاف ہے ادبی کی طرف، ادبی مضاف ہے ہی ضمیر کی طرف، پھر یہ مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ بنے گا سوئی کے لیے، پھر سوئی اپنے مضاف الیہ سے مل کر با کے لیے مجرور، جار مجرور متعلق ضربتو بن جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں السابع 9 نمبر پہ با للظرفیت، ظرفیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نحو جیسے جلست بالمسجد میں بیٹھا مسجد میں۔ با نے ظرفیت کے معنی پر استعمال ہو کر مسجدی کو جر دیا ہے۔ ہماری شاہد مثال بھی بالمسجد میں ہے، اور جر کی علامت دال کے نیچے کسرہ ہے۔ یہاں تنوین نہیں آئی ہے، چونکہ تنوین الف لام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں الف لام ہو وہاں تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے کسرہ زیر کی شکل میں کسرہ آئی ہے بغیر تنوین کے۔ اور ظرفیت یعنی کسی مظروف کے لیے ظرف بن جائیں تو اس سے ظرفیت کہتے ہیں۔ اب متکلم کے لیے اس کے بیٹھنے کے لیے مسجد جو ہے یہ ظرف ہے، اور تو کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مظروف ہے اور فاعل بھی ہے جلس کے لیے، اور با یہاں فی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اصل میں ہے جلست فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھ گیا، ظرفیت کا معنی با نے دے دیا۔ آگے چلیں الثامن 8ویں نمبر پہ للزیادتی قیاساً، قانونی طور پہ با زیادتی کے لیے استعمال ہوتی ہے، فی النفی کلام منفی میں، والاستفہامی اور کلام میں استفہام میں با زائد ہوتی ہے۔ نحو ما زید بقائم، مثال کے طور پہ نفی کی مثال دیتے ہیں، نفی میں با زائد ہونا یہ قیاسی ہے، قانونی ہے، اور یہاں با زائد ہے، زید کھڑا نہیں ہے، تو مائے شبیہ ولیسا ہے، زید اس کا اسم ہے۔ بقائمن، با نے قائمن کو جر دیا ہے، اور جر کی علامت میم کے نیچے تنوین کی صورت میں کسرہ ہے، اور یہ
قائمین جو ہے محلاً منصوب ہے، چونکہ مائے شبیہ و لیسا کا اسم وہ خبر ہے، زید اس کا اسم ہے، تو یہاں با زائد ہے۔ بائے زائدہ کا مطلب یہ ہے اس کو رکھیں نہ رکھیں معنی میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو تھا نفی میں قیاساً با کے زائد ہونے کی مثال۔ اسی طرح استفہام کی دیتے ہیں، وَهَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ، کیا زید کھڑا ہے؟ حل کا معنی کیا ہے؟ زیدٌ بقائمٍ، زید کھڑا ہے۔ یہاں با نے قائمین کو جر دیا ہے اور جر کی علامت قائمین کے میم کے نیچے کسرہ تنوین کی صورت میں ہے، اور قائمین لفظاً تو مجرور ہے بائے زائدہ کے ذریعے، اور محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ زید مبتدا کی خبر ہے۔ یہ دو موارد ہیں نفی اور استفہام، جہاں با قانونی طور پہ قیاسی طور پہ زائد واقع ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کیا؟ وَسِمَاعًا، اور با زیادتی کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ قیاسی قانونی نہیں ہے بلکہ سنا گیا ہے۔ اب سماع کسے کہتے ہیں؟ تو سماع اصطلاح میں وہ چیز ہے جس کو بلاغہ کے تراکیب میں استعمال کرتے ہوئے پایا جائے، لیکن اس میں کوئی ایسا قاعدہ کلیہ نہ ہو جو جزئیات پر مشتمل ہو، تو اسے سماع کہتے ہیں۔ تو سماعاً با زائد ہوتی ہے مرفوع میں، نحو جیسے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے گواہی کے لیے، گواہ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ یہ کفا فعل ہے، با نے اللہ ہی کو جر دیا ہے، جر کی علامت ہا کے نیچے کسرہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ اللہ جو ہے لفظاً تو بائے زائدہ کے ذریعے مجرور ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ کفا کا فاعل ہے۔ اللہ کافی ہے شہیداً در آنے کی گواہی دینے کے لیے، یہ شاہداً حال ہو جائے گا کس سے؟ اللہ سے، فاعل سے۔ پھر حال و ذی الحال مل کر فاعل کفا بن جائے گا۔ وفی المنصوبی، اور سماعاً با زائد ہوتی ہے اسم منصوب میں، نحو جیسے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب یہاں جو ہے لا تلقوا، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں ایدی لفظاً یہ مجرور ہے چونکہ با اس پہ داخل ہو گیا ہے، لیکن کسرہ تقدیری اس میں ہے، اور ایدی مضاف کم کی طرف، اور محلاً یہ منصوب ہے چونکہ تلقوا کے لیے یہ مفعول بھی ہے۔ اصل میں وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ وَيُعْرَفُ، اور اس بائے زائدہ کو پہچانا جاتا ہے کیا؟ بِأَنَّهَا لَوْ أُسْقِطَتْ، اگر اس با کو ساقط کر دیا جائے، کلام میں ذکر نہ کیا جائے، تو لم یخل بالمعنی، اس کے معنی میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کو رکھیں تب بھی وہی معنی بنے، اس کو نہ رکھیں تب بھی وہی معنی بنے، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ اچھا، یہ واضح ہو گیا، تو پھر آگے چلتے ہیں۔ 89 نمبر پہ با للتفتیت، تفتیت کے لیے آتا ہے، یعنی فدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحو بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اب با جو ہے کس کے لیے آیا ہے؟ با تفتیہ کے لیے، فدا ہونے کے لیے آیا ہے، تو اس کا معنی بنے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ پہ فدا ہو جائیں۔ با نے ابھی کو جر دیا ہے، جر کی علامت یا ہے، اسی طرح امی کو جر دیا ہے،
جر کی علامت ابی میں جر کی علامت کسرہ ہے اور امی میں بھی جر کی علامت کسرہ ہے۔ وہ یا جو میں نے اشتباہاً کہا ہے یہ یا اسماء وہ نہیں ہے، یہ اسماء ستہ اب جو ہے یا متکلم کی طرف اضافہ ہو گیا ہے۔ جب یا متکلم کی طرف اضافہ ہوگا تو پھر اس صورت میں کیا کہتے ہیں، اس کا اعراب تقدیر میں ہوگا، یہاں کسرہ تقدیر میں ہے۔ امی میں جو ہے وہ اس میں بھی کسرہ تقدیر میں ہے، چونکہ آپ کو بتائیں گے ہدایے میں جا کے ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو اس میں حالت رفعی نصبی جری میں تینوں اعراب تقدیر میں ہوتے ہیں۔ تو ابی میں بھی جر کی علامت کسرہ تقدیر میں ہے، امی میں بھی جر کی علامت کسرہ تقدیر میں ہے۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُظْهَرِ اور یہ با داخل ہوتی ہے علی المظہر اسم ظاہر پر، کما مرہ جیسا کہ گزر گیا، آپ نے کئی مثالیں آپ نے دیکھی ہے، کیا جلست بالمسجد، ضربتہ بسوء ادبہ، اسی طرح زید بقائم، یہ سارے اسم ظاہر ہے۔ وعلی المضمر اور با ضمیر پہ بھی داخل ہوتی ہے، نحو بہ داء اس کے ساتھ بیماری ہے، وبک شفاء اور تیرے ساتھ شفا ہے۔ با نے ہی کو جر دیا ہے اور ہی محلاً مجرور ہے، جر کی علامت اس پہ ظاہر نہیں ہے، پھر با اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثابتن یا استقرہ سے ہو کر خبر مقدم، داء مبتدا مؤخر، واو عاطفہ، بکا یہ عطف ہے بہ پہ، شفاء عطف ہے داء پہ، یہ بھی وہی ہوگا، با جار کا مجرور جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، شفاء مبتدا مؤخر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ